بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشمی چینل دیکھنے اور سننے والے تمام سامعین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مجاہد کی زندگی کا یہ رخ بھی کتنا عجیب و غریب ہے کہ ساری دنیا جینے کے اسباب فراہم کرتی ہے اور وہ موت کے لیے میدانوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ کئی سو برس کا عرصہ گزرا، ملک شام کی سرسبز و شاداب پہاڑی کے دامن میں اسی طرح تین نوجوان رہا کرتے تھے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے جو تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ شباب کی امنگوں کے دن تھے، زندگی کی بہاروں کا موسم تھا، لیکن دل دیوانہ کو کون سمجھائے کہ اس کا عالم ہی ساری دنیا سے نرالا ہوتا ہے۔ کوئی پھولوں کی انجمن میں سکون پاتا ہے، یہ ظالم کانٹوں پر چل کر خوش ہوتا ہے۔ کسی کی رات نیند کی مستیوں میں بسر ہوتی ہے، لیکن اس سے تادم سحر آنکھ پھوڑنے ہی میں مزہ آتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ تینوں بھائیوں کے سینے میں یہی دل دیوانہ تھا۔ دیوانگی زلف لیلا کی نہیں تھی، ملت کے اعزاز و سربلندی کی تھی، شہادت و سرفروشی کی تھی، رضائے مولا اور خوشنودگی حق کی تھی۔ اسی آرزو کی تھی کہ خون کا آخری قطرہ دے کر بھی اگر سرکار بطحا صلی اللہ تعالی وسلم راضی ہو جائیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ساری متاع ہستی لٹا کر بھی اگر نجات کا سرمدی پروانہ مل جائے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی منفعت ہے۔ اسی جذبہ میں یہ تینوں بھائی گھر سے نکلے۔ ہمراہ جینے کا سامان کم، موت کا سامان زیادہ، ہاتھ میں تلوار، سر پر کفن، بازو میں کمان، شانے میں ترکش اور دل میں شہادت کی امنگوں کا جذبہ ابل رہا تھا۔ آرزوئے مقصود کی تلاش میں شبانہ روز یعنی دن رات چلتے رہے۔ منزلوں پر منزلیں بدلتی رہیں، لیکن شوق کے طوفان کا تلاطم ابھی کم نہیں ہوا۔ سورج ڈوب رہا تھا، اس کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھیں۔ شفق کے دامن میں لالا کی سرخی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے مسافر اپنی منزلوں کی طرف پلٹ رہے تھے۔ شام کی سیاہی گیسوئے جاناں کی طرح ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی اور تینوں جانوں کا یہ مختصر سا قافلہ ایک پہاڑی کے دامن سے گزرتے ہوئے کسی ہموار زمین کی جستجو میں سرگرداں تھا۔ اس لیے نہیں کہ ہٹ کر تھکن دور کر لی جائے، بلکہ اس لیے کہ مالک بے نیاز کے سامنے ماتھا ٹیک کر روح کی پیاس بجھائی جائے۔ کافی دیر کے بعد کچھ ہی بلندی پر ایک ہموار چٹان نظر آئی۔ آسمان پر کمند ڈالنے والوں کے لیے وہاں تک پہنچنا کیا مشکل تھا۔ نہایت تیزی کے ساتھ تینوں اس پر چڑھ گئے۔ اب نماز کی تیاری شروع ہو گئی۔ چھوٹا بھائی جو ہی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا کہ قریب ہی اللہ اکبر کی پل جلال آواز کان میں آئی۔ یہ آواز سنتے ہی بڑا بھائی ورفتگی کے شوق میں بے خودی میں اچھل پڑا۔ بے ساختہ منہ سے آواز نکلی، ہماری بے تاب آرزوؤں کا سراغ مل گیا۔ اب ہماری محنت سفر وصول ہو جائے گی، منزل مقصود قریب آ گئی ہے۔ شاید بڑے بھائی کی یہ کیفیت دیکھ کر چھوٹے بھائی نے اچنبھے سے دریافت کیا، بھائی جان آپ کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑے بھائی نے مشفقانہ انداز میں جواب دیا، میرے عزیز یہ مجاہدین اسلام کا لشکر معلوم ہوتا ہے جس میں شریک ہونے کی تمنا ہمیں یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ کوثار کی وادیوں میں سوائے مجاہدین کی اور کون نماز کھڑی کر سکتا ہے؟ غالباً اسی پہاڑ کی جانب سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ وقت جا رہا ہے، آؤ پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سراغ لگا لیں گے۔ چھوٹے بھائی نے نہایت پرشکوہ اور دردناک لہجے میں اذان دی۔ اس کے بعد جماعت سے نماز ادا کی گئی۔ سنت و نوافل سے فارغ ہو کر تینوں بھائی پہاڑ کے کنارے کنارے لشکر کی تلاش میں نکلے۔ چاندنی رات تھی، اس لیے پہاڑی راستہ طے کرتے ہوئے کوئی زحمت پیش نہیں آئی۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد قریب ہی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ تینوں بھائی چونک کر کھڑے ہو گئے اور ہتھیار سنبھال لیے۔ نظر اٹھی تو سامنے دو عربی سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قریب پہنچ کر دونوں نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم۔ بھائیوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم دریافت کر سکتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ عربی سواروں نے ہیت لجاجت سے پوچھا۔ ہم لوگ ملک شام سے آ رہے ہیں، خدا کی راہ میں گھائل ہو کر جان دینے کی آرزو ہمیں یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میدان کارزار کی طرف جانے والے قافلوں کی تلاش میں صحراؤں، بیابانوں اور ویرانوں کی خاک چھانتے ہوئے کافی دن بیت گئے ہیں، لیکن کہیں سراغ نہیں ملا۔ ابھی مغرب کے وقت پہاڑ کی دوسری جانب سے اذان کی آواز سن کر دل نے یہ گواہی دی ہو
کہ ہو نہ ہو قریب ہی کہیں اسلامی لشکر کا پڑاؤ ہے۔ اسی جستجو میں جا رہے تھے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی۔ خوش آمدید کہتے ہوئے عربی سوار گھوڑے سے اتر پڑے اور اسلامی تہذیب کے مطابق معانقہ اور مصافحہ سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ اذان کی آواز سن کر ہم بھی اسی طرح غرض سے نکلے تھے۔ آپ حضرات کی مجاہدانہ امنگوں سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ خدائے قدیر مسلمان نوجوانوں کو اپنے دین کے لیے اسی طرح کی سرفروشی کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایمان کی یہی تپش ملت اسلام کی نبض کو پرسوز اور متحرک رکھتی ہے۔ جس قوم میں آپ جیسے فلک پیما ہمت رکھنے والے مجاہد ہوں، اس کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ روم کی سرحد پر ایک بڑا ہی المناک معرکہ پیش آ گیا ہے۔ مسیحی قوم کی ساری قوتیں چاروں طرف سے اکٹھی ہو کر آ رہی ہیں۔ دین حق کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے عیسائی دنیا کے سارے سورما میدان میں اتر آئے ہیں۔ 40,000 صف شکن بہادروں پر ہمارا لشکر اسی پہاڑ کے عقب میں ٹھہرا ہوا ہے اور آج ہی رات کو پچھلے پیر روم کی سرحد کی طرف کوچ کر جائے گا۔ عربی سواروں کی زبان سے یہ خبر سن کر تینوں بھائی فرتے شوق سے جھوم اٹھے۔ میں خانہ کوثر کی شراب آنکھوں سے ٹپکنے لگی۔ شہادت کی خواب دیدہ امنگیں انگڑائی لے کر جاگ اٹھیں۔ سواروں کی رہنمائی میں جو ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسلامی لشکر کے قریب پہنچے، بے سخت منہ سے نعرہ تکبیر کی آواز نکل پڑی۔ لشکر نے نعرے کا جواب پرجوش نعرے سے دیا۔ 3 نئے مجاہدین کی آمد پر سارے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے ان کے قدموں کے نیچے دلوں کا فرش بچھا دیا۔ سپہ سالار نے اپنے سینے سے لگا لیا، دعائیں دیں اور دینی ولولوں کی تپش معلوم کر کے مبارکباد کا ہدیہ پیش کیا۔ رات کے پچھلے پیر تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کوچ کا اعلان ہوا اور دم کے دم میں کوثر کی وادیاں خالی ہو گئیں۔ دریاؤں، پہاڑوں اور صحراؤں کو رونتا ہوا اسلامی لشکر امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ سطوت جلال کی ہیبت سے دھرتی کا سینہ دہل اٹھا۔ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آج حرکت میں آ گئی تھی۔ اسلام کی غیرت نے ایسی انگڑائی لی تھی کہ بڑے بڑے سورماؤں کا کلیجہ دھک سا ہو گیا۔ شبانہ روز چلتے چلتے روم کی سرحد کا قافلہ جب چند میل رہ گیا تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے سپہ سالار نے لشکر کا پڑاؤ وہیں کر دیا۔ دشمن کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے اور جنگی تیاریوں کی خبر حاصل کرنے کے لیے 50 مجاہدین پر مشتمل جو دستہ تیار کیا گیا، اس میں تینوں بھائی بھی شامل تھے کیونکہ انہیں پہلے سے روم کے متعلق واقفیت حاصل تھی۔ یہ چھوٹا سا دستہ پہاڑوں اور جنگلوں کے محفوظ مقامات سے گزرتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک رومیوں کے ایک لشکر سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ دونوں طرف سے تلواریں بے نام ہو گئیں، نیزے حرکت میں آ گئے اور مٹھی بھر مجاہدین کا یہ دستہ رومیوں کے ٹڈی دل لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ تینوں بھائی بجلی کی طرح کوندتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ قلب لشکر تک پہنچ کر وہ رومی سپہ سالار کا حلقہ توڑنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے کسی نے کمند پھینک کر انہیں گرفتار کر لیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد انہیں جنگی قیدیوں کی طرح پا بجولاں رومی اپنے ہمراہ لے گئے۔ اس بہادر اقدام اور حوصلہ شکن مقابلہ سے اسلامی لشکر کی کچھ ایسی داغ دشمن کے دل پر بیٹھ گئی کہ وہ جنگ کرنے سے دستبردار ہو گئے۔ بالآخر کئی ہفتے قیام کرنے کے بعد اسلامی لشکر کو حجاز کی طرف واپس لوٹ۔ آج 3 قیدیوں کے فیصلے کا دن تھا۔ روم کا عیسائی بادشاہ جو ہی دربار میں آ کر بیٹھا، جلاد نے تینوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ تینوں بھائیوں کے چہرے پر خوف و دہشت کا مطلقاً کوئی اثر نہ تھا۔ انجام کی فکر سے بے پرواہ وہ بھرے دربار میں مطمئن کھڑے تھے۔ بادشاہ نے گرجتے ہوئے کہا، تم ہمارے ملک پر حملہ کرنے آئے تھے، لیکن قبل اس کے کہ تمہارا خوفناک منصوبہ پورا ہوتا تم گرفتار کر لیے گئے۔ اب اس جرم کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں، لیکن تمہارے خوشنما چہروں اور حسین جوانیوں پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ ایک شرط مان لو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ جان بخشی نہیں، شاہی دربار کا بڑے سے بڑا اعزاز تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ بڑے بھائی نے بھرپور شان بے نیازی سے دریافت کیا، وہ شرط کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بہت معمولی شرط ہے، صرف اپنا مذہب تبدیل کر دو، اسلام کو چھوڑ کر عیسائی دین قبول کر لو۔ اسلام کے غیور مجاہد نے پرجلال آواز میں بادشاہ کو مخاطب کیا، افسوس تمہاری دانائی پر، شرط زندگی کو تم معمولی شرط کہتے ہو۔ جس مذہب کے فروغ کے لیے ہم نے تلواروں کی نوک پر اپنا سر رکھ لیا ہے، اسے چھوڑنے کی بات کس درجہ مضحکہ خیز ہے۔ تم نے ہمیں موت کی دھمکی دی ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا۔ کافی محنتوں کے بعد ایک میدان ہاتھ آیا بھی تھا تو شاید مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہم گرفتار کر لیے گئے۔ منصب و اعزاز کی رشوت دے کر تم ہمارا ضمیر نہیں خرید سکتے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے تئیں قافلہ حیات کی منزل تخت سلطانی نہیں ہے، اس کا سانچہ تو ہمارے قدموں کی ہر ٹھوکر پر بنتا بگڑتا ہے۔ ہماری قومی سرگرمیوں کا مرکز صرف اپنے محبوب کی خوشنودی ہے۔
नौजवान ने जज्बात के तलातुम में शराबूर होते हुए कहा, है खुशा नसीब कि वो अर्जमंद साथ अब करीब आ गई है। आलम कुदस की तरफ जाने वाले मुसाफिर तैयार खड़े हैं। अपने जलादों को हुक्म दो कि देर न करें। तलवारों की छाँव से जन्नत का फासला सिर्फ एक कदम है। एक कैदी के इस जुरत आमेज़ बयान पर दरबार में हर तरफ सन्नाटा छा गया। ईसाई बादशाह गुस्से से दांत पीसने लगा। फरते गज़ब में पेचो ताब खाते हुए उसने कहा, गुस्ताखो दरीदा ज़ेन की तरह ज़बान खोलकर तुमने अपनी मौत को आवाज़ दी है, तो तैयार हो जाओ। शाही दरबार की ये तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फौलाद की जंजीरों में भी तुम्हारा हक परस्ती का गुरूर कम नहीं हुआ। तलवारें मुअज़्ज़िज़ बहादुरों पर उठा करती हैं। तुम जैसे गुस्ताखों की मौत का समान तलवार नहीं, आग है। गुस्सा में कांपते हुए उसने जलादों को हुक्म दिया कि दहकती हुई आग पर तेल से भरा हुआ कड़ा चढ़ा दो। जब वो उबलते हुए चश्मे की तरह खौलने लगे तो मुझे फ़ौरन खबर कर दो। बेड़ियों में जकड़े हुए कैदी सामने खड़े थे। जलादों का दस्ता हुक्म की तामील के लिए उल्टे पांव रुखसत हो गया। थोड़ी देर बाद नकीब ने आकर आवाज़ दी, जहाँ पनाह दहकती हुई आग पर तेल का चश्मा उबल रहा है। गुस्ताखों के इबरतनाक अंजाम का तमाशा देखने के लिए कुर्सियां मक्तल के सामने बिछा दी गई हैं। ये इतला पाकर ईसाई बादशाह अपने दरबारियों के सामने उठा। पीछे पीछे नंगी तलवारों के साए में इस्लाम के शहजादे भी मक्तल की तरफ रवां दवां थे। आग दहक रही थी, आंच और तेज़ कर दी गई। क़यामत ख़ेज़ तुग़यानी की तरह तेल का चश्मा फूट फूट कर उबलने लगा। किरपान की तरह बने हुए दो खंभों के बीच से एक मोटी रस्सी लटक रही थी। इसमें गर्दन की गोलाई के बराबर एक हल्का बना हुआ था। सबसे पहले जलादों ने बड़े भाई की गर्दन में रस्सी का फंदा डाला और जैसे इसे खींचना चाहा, दोनों भाई चीख उठे, पहले हमें तेल में डाला जाए, बड़े भाई का जलना हमसे देखा न जाएगा। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र ज़बर से काम लो। खोलते हुए तेल के करीब ही चश्मा कौसर का दहाना है। एक ही गोता वहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। लबे कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। खबरदार, घबराना मत। देखती आग के पीछे ही जन्नत है। अच्छा, खुदा हाफिज़। बादशाह का इशारा पाते ही जलादों ने रस्सी खींची। दीन का एक सरफरोश मुजाहिद अब ऊपर उठ रहा था। तसव्वुर जाना में आंखें बंद थीं। शायद मखसूस से हमकरार होने की खुशी चेहरे का बोसा ले रही थी। फरिश्तेगान रहमत आलम कुदस की गुज़रगाहों पर हर तरफ खड़े थे। कड़ा के मुकाबिल पहुंच जाने के बाद जलाद ने रस्सी ढीली कर दी। शाख तूबा का आशियाँ नशीं अब नीचे उतर रहा था। आतिश फिशां की तरह खोलते हुए तेल का फासला करीब से करीब तर हो गया। अचानक फ़िज़ा में कलमा शहादत की आवाज़ गूंजी। आग की लहरों में कदम रखते हुए एक बार या मोहम्मद का नारा रिसालत बुलंद हुआ। ईमान पर ख़ात्मे की अलामत की तरह ये एक वफ़ादार मुजाहिद और एक सच्चे मोमिन का आखिरी नारा था। छोटे भाई इस हौलनाक मंजर की ताब ना ला सके। फरते अलम से आंखों पर हाथ रख लिया। बेखुदी में मुंह से एक चीख निकली, भाई साकी कौसर की हुजूर हमें ना भूलना। आंख खुली तो मंजिल कुदस का मुसाफिर इश्क के समुंदर में गोता लगा चुका था। फरिश्ते इसकी मुकद्दस रूह को रहमत और नूर के झुरमट में लिए आलम बाला की तरफ मैवे परवाज थे। कुमलाते हुए फूल की तरह जली हुई लाश तेल की सतह पर तैर रही थी, लेकिन शादां और फरहां रूह साकी कौसर की हुजूर खिलत शाहाना से सरफराज हो चुकी थी। अब मंझले यानी दरमियान वाले भाई की बारी थी। रस्सी का फंदा गले में डालते हुए जलाद ने छोटे भाई की तरफ देखा। तन्हाई, गरीबुल वतनी और बेकसी की उदासियां सूखे हुए चेहरे से फूट रही थीं। गम की चोट से पलकें भीग गई थीं। डुबडुबाती आंखों से मंझले भाई को अलविदा किया कहा। यह मंजर जब तक देख सका देखता रहा, जब ना देखा जा सका तो आंखें बंद कर लीं। फिर कलमा शहादत की आवाज़ गूंजी। फिर या मोहम्मद का ईमान अफरोज़ नारा बुलंद हुआ और चंद ही लम्हों के बाद मुद्दतों की प्यासी रूह चश्मा कौसर के साहिल पर जामे रहमत से सैराब हो गई। 18 बरस का एक नौजवान मुजाहिद, हुस्न जमाल का पैकर ज़ेबा, रोशन पेशानी, सरमगी आँखें, दमकता चेहरा, जो देखे देखता रह जाए। ये सबसे छोटा भाई था। नई उम्र में दो भाइयों की तड़पती लाशें नज़र से गुजर चुकी थीं। दिल गम से निढाल और शिकस्त हाल हो चुका था, लेकिन ईमान की गैरत इस तरह ताज़ा दम थी, इस्लाम की जज्बा वफा पर कोई आँच नहीं आई थी। जब इस आलम ही से मुंह फेर लिया तो अब इस ज़िंदगी के अरमानों की कहाँ गुंजाइश रह गई थी। कातिल ने बढ़कर फंदा डाला। आंखें बंद हो गईं। दिल ख्याल जाना की महवियत में डूब गया। ऊपर उठाने के लिए रस्सी खींचना ही चाहता था कि मुमलिकत के वजीर ने हाथ पकड़ लिया और नहायत लजाजत से बादशाह को अर्ज़ किया, जहाँ पनाह,
یہ کم سے نوجوان تنہا رہ گیا ہے۔ صورت شکل میں یہ چالاک معلوم نہیں ہوتا، نہایت معصوم سا ہے، آسانی کے ساتھ اسے مذہب اسلام سے منحرف کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 40 دن کے اندر عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے اسے تیار کر لوں گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی درخواست منظور کر لی۔ اشارہ کرتے ہی جلاد نے نوجوان کے گلے سے پھندا اتار لیا۔ دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ منزل قدس کے مسافر کو آدھی راہ سے واپس لوٹ آنا پڑا۔ مقتل سے اٹھ کر وزیر نے اپنے محل کا رخ کیا۔ نوجوان بھی ہمراہ تھا، لیکن زندگی سے گریزاں کسی دوسری ارجمند موت کی راہ سوچ رہا تھا۔ وزیر نے محل میں داخل ہوتے ہی خواجہ سرا کو آواز دی، دیکھو اس نوجوان کو سب سے آراستہ اور پرتکلف کمرے میں ٹھہراؤ۔ زندگی کی ساری آسائشیں اس کے قریب جمع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد کنیزوں کے جھرمٹ میں شہزادی آداب بجا لانے کے لیے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وزیر نے بیٹی کو گلے لگا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلو میں بٹھایا۔ میری ذہین اور سعادت مند بیٹی، آج میں نے ایک نہایت سنگین اقدام کر لیا ہے۔ تمہاری ذہانت سے توقع ہے کہ میری زبان کا بھرم رکھ لیا جائے گا۔ شہزادی نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا، بندگان عالی کا حکم سر آنکھوں پر۔ کنیز جان دے کر بھی اپنا فرض پورا کرے گی، لیکن حکم کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ وہ 3 جنگی قیدی جو عرب کی سرحد سے گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان میں سے 2 آج موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ سب سے چھوٹا بھائی جو ایک نہایت خوبصورت اور بڑا ہی شکیل دلکش نوجوان ہے، اسے میں نے تختہ دار سے یہ کہہ کر اتار لیا ہے کہ میں 40 دن کے اندر اپنا مذہب تبدیل کرنے پر اسے راضی کر لوں گا۔ بادشاہ نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ میں اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ اگر میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو روم پر میرے حسن و تدبر کا سکہ بیٹھ جائے گا۔ شہزادی نے یقین کے انداز میں کہا، 40 دن کی مدت بہت طویل ہے، اسے دام فریب میں لانا میرے چند لمحوں کی بات ہے۔ تعجب ہے، ایک معمولی بات کے لیے آپ اس طرح فکر مند نظر آتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا ملک فتح کرنا ہے۔ رات ڈھل چکی تھی، سارا محل نیند کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی عالم میں روم کی سب سے حسین اور زہرہ جمال دوشیزہ اداؤں کی مجسم ساحرہ وزیر کی شہزادی اٹھی، زر نگار جوڑے زیب تن کیے، بال سنوارے، نظر کی تیغ پر پانی چڑھایا اور سامان قتل سے پوری طرح راستہ ہو کر اس کمرے کا رخ کیا جہاں نوجوان قیام پذیر تھا۔ جو ہی اندر داخل ہوئی، نوجوان زمین پر پیشانی رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پیشانی زمین پر لگی رہی، وہ روتا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ روتا رہا۔ چشم التفات کی امید میں بیٹھے بیٹھے ساحر ہو گئی۔ اپنے خرام ناز سے قیامت اٹھانے والی شہزادی طرح طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے باوجود سجدے سے ایک نوجوان کی پیشانی نہ اٹھا سکی۔ جلوہ حسن کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ ماتھے پہ شکن ڈالے ہوئے تاروں کی چھاؤں وہ اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر قیامت کی ادائیں اپنے جل میں لی ہوئے شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور وہ رات بھر کھڑا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ حسن و مغرور آج بھی خراب و خستہ حالت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ تیسرے دن سر شام ہی اس نے نوجوان کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، خوشی میں مچل گئی۔ آج نوجوان نماز کی حالت میں نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد اب حسن کو اپنا جادو جگانے کا موقع ملا تھا۔ سحرانہ اداؤں کے ساتھ جو ہی وہ آگے بڑھی، نوجوان نے کھڑے ہو کر فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔ آج بھی سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسی طرح ہفتوں گزر گئے۔ حسن بے نقاب مچل مچل کر رہ گیا، لیکن نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ 40 دن کی مدت قریب آ چکی تھی۔ وزیر نے ایک دن بیٹی سے دریافت کیا، نوجوان کا کیا حال ہے؟ کافی دن گزر گئے ہیں، ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ بیٹی نے شکست خوردگی کے انداز میں جواب دیا، وہ تو ہر وقت اپنے خدا کی عبادت میں ہی محو رہتا ہے۔ بات کرنا تو بڑی بات ہے، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ بادشاہ سے مزید اور 40 دن کی مہلت حاصل کر لیجئے، آخر وہ فرشتہ نہیں۔ ایک انسان اپنی فطرت سے کب تک جنگ کرتا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی وہ شکار ہو کر ہی رہے گا۔ 40 دن کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اب دوسری میعاد چل رہی ہے۔ ہر آنے والی رات کو نوجوان کی بے نوازی، محویت اور قلب و نظر کی طہارت کا وہی عالم تھا۔ حقیقت کی دلکشی کے آگے بناوٹ کی نمائش کب تک چل سکتی ہے؟ آخر ایک دن فریب کا سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ ایک خدا
بلا ترس عابد و زاہد نوجوان کی زندگی کا تقدس شہزادی کے دل پر اثر انداز ہو کر رہا۔ ہر روز کی طرح رات کی بھرپور تنہائی میں آج بھی شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن آج دل کا عالم بدل چکا تھا۔ شوق میں ڈوبی ہوئی یہ پہلی آواز تھی جو شہزادی کے منہ سے نکلی۔ پاک دامن نوجوان، میں اس مذہب پر لعنت بھیجتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کی عصمت بیچ کر اپنے لیے جگہ حاصل کرتا ہے۔ دل کے گہرے خلوص کے ساتھ میں التجا کرتی ہوں کہ مجھے اسلام کے اس پاک دین میں داخل کر لیجئے جس نے فرشتوں کا تقدس عطا کیا ہے اور جو دنیا میں صرف اپنی صداقت اور روحانیت کی کشش سے پھیلا ہے۔ مال و زر اور عفت و ناموس کی رشوت دے کر پھیلنے والا مذہب دنیا انسانیت کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ نوجوان نے نظر نیچی کی ہوئے کلمہ شہادت کی تلقین کی، توحید و رسالت کا اقرار کرایا اور اسے حلقہ اسلام میں داخل کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد شہزادی نے مشورہ دیا کہ ہمیں جلد سے جلد یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ابھی ہمیں دین حق کی تبلیغ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ عرب کی سرحد قریب ہے، وہیں نکل چلیں، ورنہ میرا اسلام ظاہر ہونے کے بعد ہم لوگوں کی جان ہلاک کیے بغیر یہ ظالم دم نہیں لیں گے۔ نوجوان نے اس شرط پر چلنا منظور کر لیا کہ تمہیں اپنے پورے جسم کے ساتھ نقاب کے اندر رہنا ہوگا اور میرے آگے نہیں پیچھے چلنا ہوگا۔ دوسرے دن جب کہ رات ڈھل چکی تھی، سارا محل نیند کی آغوش میں شرابور تھا۔ دو تیز رفتار گھوڑے محل کے عقبی دروازے پر کھڑے تھے۔ تاریکی میں دو سائے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہلکی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آبادی سے باہر نکل کر یہ آواز تیز ہو گئی۔ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گھوڑے سر پٹ دوڑے جا رہے تھے۔ آگے آگے نوجوان اور پیچھے پیچھے شہزادی چل رہی تھی۔ ابھی رات بہت باقی تھی۔ شہر سے کافی دور نکل آنے کے بعد گھوڑوں کی رفتار دھیمی کر دی گئی۔ اب آہستہ آہستہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستے سے یہ سوار گزر رہے تھے۔ جو ہی راہ گزر کے دھیانے تک پہنچے، قریب ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کان میں آئی۔ دونوں سنبھل کر کھڑے ہو گئے، تلواریں نیام سے باہر نکال لیں۔ شہزادی نے کہا، معلوم ہوتا ہے دشمن ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ نوجوان نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آنے والے اگر بری نیت سے آ رہے ہیں تو میری تلوار ان کے راستے میں حائل ہوئے بغیر نہیں رہے گی، اور اگر وہ صرف راگیر ہیں تو ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ دو پہاڑوں کے درے سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان ایک عجیب و غریب تماشا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بے ساختگی میں منہ سے چیخ نکل پڑی، بھائی جان، کئی روز گزر گئے، آپ حضرات کو جام شہادت نوش کیے ہوئے، آپ یہاں کیسے؟ عالم برزخ میں رہنے والے کیا زندوں کی طرح ہماری دنیا میں پلٹ کر آ سکتے ہیں؟ بڑے بھائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شہیدوں کا حال عام مردوں سے بالکل مختلف ہے، وہ جہاں اور جس برزخ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مرحوم بھائی نے یہ خوشخبری سنائی کہ عالم بالا میں تمہاری طہارت اور پاک دامنی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا عقد یعنی نکاح اس نو مسلمہ شہزادی سے کر دیں۔ شہیدوں کی یہ پاک روحیں تمہاری بزم نکاح میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئی ہیں۔ شہزادی وہیں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ عالم غیب سے آنے والوں کا یہ قافلہ دیکھ کر اسے اسلام کی کائنات کے اقتدار کا یقین اور بڑھ گیا۔ جلدی جلدی بس میں نکاح منعقد ہوئی۔ ارواح طیبات کی موجودگی میں ایجاب و قبول کی رسم ادا کی گئی۔ خطبہ نکاح کے بعد تمام روحوں نے نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ بھائیوں نے دولہا اور دلہن پر جنت کے پھول نچھاور کیے۔ اس کے بعد روحوں کا یہ سارا مجمع دم کے دم میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب محرم آنکھوں کے نظارے کے لیے شہزادی نے چاندنی رات میں نقاب الٹ دیا۔ پہلی بار چہرے پر نوجوان کی نظر پڑی تو ایسا محسوس ہوا کہ جنت سے حسن و لطافت اور ملاحت و زیبائی کی کوئی حور اتر آئی ہے۔ دل دیوانہ دو حیرتوں کے نشانے سے ابھی ہٹا نہیں تھا کہ فضاؤں میں یہ آواز گونجی، جنت کی بارات، جنت کی بارات مبارک ہو، جنت کی بارات مبارک۔